حضرات، میں کلام پیش کرنے سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اپنے مختار بھائی کا اور نیر بھائی کا۔ بہت دیر سے محفل میں بیٹھا ہوں، آپ سب لوگ داد دیتے ہوئے تھک گئے ہیں۔ یہ امید لے کے نہیں کہ مجھے داد ملے، بس شیر بارگاہ باب الحوائج میں پہنچ جائے، میری یہی خواہش ہے۔ ذرا مل جل کے ایک بار بلند ترین صلوات بھیجیے۔ جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب پیش کر رہا ہوں۔ اگر مجھے داد مل گئی تو یہ میرا نصیب ہے، ورنہ شیر پہنچ جائے اب تک۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ اجنبی ہے جو بن کے اپنا تمہارے کنبے سے مل رہا ہے۔ وہ اجنبی ہے جو بن کے اپنا تمہارے کنبے سے مل رہا ہے، اسی طریقے سے اس سے ملنا وہ جس طریقے سے مل رہا ہے۔ وہ اجنبی ہے جو دیکھیے گا وہ اجنبی ہے جو بن کے اپنا تمہارے کنبے سے مل رہا ہے، اسی طریقے سے اس سے ملنا وہ جس طریقے سے مل رہا ہے۔ یہ داغ ہے یا نشان سجدہ، اسے تو پہچاننا پڑے گا۔ یہ داغ ہے یا نشان سجدہ، اسے منظر بھائی دیکھیے گا، یہ داغ ہے یا نشان سجدہ، اسے تو پہچاننا پڑے گا۔ کہاں اندھیرے سے مل رہا ہے، کہاں اجالے سے مل رہا ہے۔ آخری شعر اس سلسلے کا پوری توجہ، میں جو آخری شعر اس سلسلے کا پڑھنے جا رہا ہوں وہ اگر دائر سے ایک ایک سر تک پہنچ جائے، خصوصی طور پہ شعراء کرام تک، مقطع کی شکل میں آخری شعر سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے گا حضور، یہ داغ ہے یا نشان سجدہ، اسے تو پہچاننا پڑے گا۔ کہاں اندھیرے سے مل رہا ہے، کہاں اجالے سے مل رہا ہے، کہ جناح میں کتنے مکان ہیں میرے، میں گن نہیں پا رہا ہوں عرشی۔ جناح میں کتنے مکان ہیں میرے، میں گن نہیں پا رہا ہوں عرشی۔ قسم خدا کی ثواب اتنا مجھے قصیدے سے مل رہا ہے۔ جناح میں کتنے مکان ہیں میرے، میں گن نہیں پا رہا ہوں عرشی۔ جناح میں کتنے مکان ہیں میرے، میں گن نہیں پا رہا ہوں عرشی۔ قسم خدا کی ثواب اتنا مجھے قصیدے سے مل رہا ہے۔ حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے یہاں سے ایک مطلب اور 3-4 شعر حاضر کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ لکھنؤ میں کسی شعر کے حوالے سے کچھ بولنا میں مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ مزاج آج سے نہیں کئی برس سے پہچانتا ہوں میں صرف مطلب پیش کر رہا ہوں۔ اگر مومنین تک پہنچ جائے تو مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ میں حاضر کر رہا ہوں مطلب، ایک کیفیت ہے کہ نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے۔ شباب بھائی دیکھیے گا، ایک لہجے کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے، زیر خنجر دل کو اطمینان ہونا چاہیے۔ نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے، زیر خنجر دل کو اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ تو کشتی ہے، اسے کیا پوجنے سے فائدہ، نہ خدا پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ میں شعر حاضر کروں، سماعت فرمائیں گے کہ یہ تو کشتی ہے، اسے کیا پوجنے سے فائدہ، نہ خدا پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ کہ میں نے ایک کشتی بنا تو لی تمہارے نام کی، اب سمندر میں بھی ایک طوفان ہونا چاہیے۔ میں نے ایک کشتی بنا تو لی علی کے نام کی، میں نے ایک کشتی بنا تو لی علی کے نام کی، اب سمندر میں بھی ایک طوفان ہونا چاہیے۔ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ باندھ دو
رومال زہرا حر کے سر پر اے حسین، باندھو رومال زہرا حر کے سر پر اے حسین، اس کی بخشش کا کوئی سامان ہونا چاہیے۔ باندھو رومال زہرا حر کے سر پر اے حسین، اس کی بخشش کا کوئی سامان ہونا چاہیے۔ آخری شعر اس سلسلے کا ایک التجا ہے، شعر میرا ضرور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں ان سب کی جانب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آخری شعر اس سلسلے کا سماعت فرمائیں گے کہ باندھو رومال زہرا حر کے سر پر اے حسین، اس کی بخشش کا کوئی سامان ہونا چاہیے۔ التجا پیش کر رہا ہوں کہ کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، یاد رکھنا کربلا عنوان ہونا چاہیے۔ کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، یاد رکھنا کربلا عنوان ہونا چاہیے۔ آخر میں بارگاہ باب الحوائج میں مطلع حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو کہ شاہ خیمے میں ہے، پہرا میرے عباس کا ہے۔ شاہ خیمے میں ہے، پہرا میرے عباس کا ہے، یعنی قرآن کو بھروسہ میرے عباس کا ہے، یعنی قرآن کو بھروسہ میرے عباس کا ہے۔ حضرات میں ایک شعر شرف بھائی تمام شعراء اکرام کی نظر کر رہا ہوں، اگر آپ کی دعائیں شامل حال ہو گئی شعر سنیے گا، عزیزوں خاص توجہ کا تعلیم دیکھنا بھیا کہ شاہ خیمے میں ہے، پہرا میرے عباس کا ہے، یعنی قرآن کو بھروسہ، دیکھیں گا منظر بھائی، قرآن کو بھروسہ میرے عباس کا ہے کہ نفس کا وزن بڑھا دینے سے دب جاتی ہے پیاس، نفس کا وزن بڑھا دینے سے دب جاتی ہے پیاس، آزمایا ہوا نسخہ میرے عباس کا ہے۔ نفس کا وزن بڑھا دینے سے دب جاتی ہے پیاس، نفس کا وزن بڑھا دینے سے دب جاتی ہے پیاس، آزمایا ہوا نسخہ میرے عباس کا ہے کہ راہ پر حق کی چلو گے تو یہ کہہ سکتے ہو، راہ پر حق کی چلو گے تو یہ کہہ سکتے ہو میں مسافر ہوں یہ رستہ میرے عباس کا ہے، میں مسافر ہوں یہ رستہ میرے عباس کا ہے۔ آخری دو شعر مقطع کی شکل میں بھی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ پوری توجہ کیا ہے۔ محمد کے چچا دیکھو محمد کی شبیہ، اے محمد کے چچا دیکھو محمد کی شبیہ، تم بھی کہہ دو گے بھتیجا میرے عباس کا ہے۔ اے محمد کے چچا دیکھو محمد کی شبیہ، تم بھی کہہ دو گے بھتیجا میرے عباس کا ہے کہ تم نے عرشی جو لکھا صبر و تحمل پہ کلام، تم نے عرشی جو لکھا صبر و تحمل پہ کلام، شاہ بولے یہ قصیدہ میرے عباس کا ہے۔ تم نے عرشی جو لکھا صبر و تحمل پہ کلام، شاہ بولے یہ قصیدہ میرے عباس کا ہے۔